پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ رہی ہے کہ اس نے ہر دور میں ایسے رہنما پیدا کیے جو پھانسی گھاٹ پر جھول گئے مگر پی پی قیادت سے عہد وفا قائم رکھا۔ پنجاب کی دھرتی پر ایسے رہنما پیدا ہوئے جنہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ علم وفا ایسا تھاما کہ ان کی آنے والی نسل کے خون میں بھی پی پی اور لاڑکانہ کے بھٹو سے یہ وفا رچ بس گئی۔ ان جیالوں نے ہر دور میں مشکلات کا سامنا کیا مگر پی پی سے بے وفائی کے بدلے میں جیلیں اور گولیاں قبول کیں، اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے بھی ان سیاسی کارکنان اور رہنماؤں کو ہمیشہ سر کا تاج جانا۔ ایک ایسا ہی نام راجہ پرویز اشرف، اسپیکر قومی اسمبلی ہیں۔ راجہ پرویز اشرف بنیادی طور پر راولپنڈی کی تحصیل گوجر خان کے علاقے مندرہ سے تعلق رکھتے ہیں، مگر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ راجہ پرویز اشرف سندھی پنجابی ہیں۔ ان کا خاندان نہری نظام متعارف ہونے پر سندھ منتقل ہو گیا تھا۔ انہی دنوں 1950 میں وہ سانگھڑ میں پیدا ہوئے۔ سال 1970 میں سندھ یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے بعد گجر خان منتقل ہو گئے اور یہیں سے انہوں نے سیاست میں پہلا قدم رکھا۔ یہ پیپلز پارٹی کے لیے کٹھن اور مشکل دور تھا جب بڑے بڑے خاندان پی پی کو چھوڑ کر الگ ہو رہے تھے، لیکن ایسے میں راجہ پرویز اشرف جیسے نوجوان کو اندازہ تھا کہ شہید بھٹو کی جماعت سے بے وفائی کرنے والے بھی ایک دن شہید بھٹو کے مزار پر نوحہ کرتے دکھائی دیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ مگر راجہ پرویز اشرف نے ایام جوانی میں ہی پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا تھام کر لاڑکانہ کے بھٹوز کے ساتھ عہد وفا کا سلسلہ قائم کر لیا۔ راولپنڈی میں پیپلز پارٹی کی سیاست کے حوالے سے وہ 1988 سے انتہائی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ 1990، 93 اور 97 کے عام انتخابات میں انہیں مسلم لیگ اور جماعت اسلامی کے مشترکہ امیدواروں کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ راجہ پرویز اشرف اپنے حلقے میں کتنے مضبوط امیدوار رہے ہیں کہ انہیں شکست دینے کے لیے اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کی جماعتوں کا یکجا ہو کر ان کا مقابلہ کرنا پڑا۔ راجہ پرویز اشرف ملکی اور غیر ملکی سیاست کے منظر عام پر پہلی مرتبہ سن 2002 کے انتخابات میں قومی اسمبلی کے سابقہ حلقہ NA 51 سے کامیابی کے بعد ہوئے۔ پرویز مشرف کی آمریت کو ہمیشہ للکارتے دکھائی دیے۔ انہوں نے پرویز مشرف کی آمریت کے خلاف بھرپور جدوجہد کی۔ ایسے میں انہیں پیپلز پارٹی سے توڑنے کے لیے دن رات محنت اور دباؤ ڈالا جاتا رہا، لیکن پھر راجہ تو راجہ ہوتا ہے، اور راجہ نے ثابت کیا کہ اس کی رگوں میں دوڑتے خون میں جھکنا یا پھر اپنی جماعت سے دغا کرنا کسی صورت قبول نہیں۔ اس دور میں راجہ پرویز اشرف پر پیپلز پارٹی پیٹریاٹ کا حصہ بن کر مشرف حکومت کا حصہ بننے پر ہر طرح کا دباؤ ڈالا جاتا رہا۔ نہ صرف دباؤ بلکہ وزارتوں کی بھی پیشکش ہوتی رہی۔ اس حلقے کی عوام کو شاید ان کی یہ ادا پسند آ گئی اور وہ بار بار انہیں ووٹ دیتے آئے ہیں۔ مارچ 2008 کو انہیں سید یوسف رضا گیلانی کا کابینہ میں وفاقی وزیر پانی اور بجلی بنا دیا گیا، اور ایسے میں راجہ پرویز اشرف نے پانی اور بجلی کی وزارت سنبھالی۔ اس دور میں پاکستان کو بجلی کی شدید کمی کا سامنا تھا۔ ایسے میں راجہ پرویز اشرف نے سستی بجلی سسٹم میں شامل کرنے کے جو منصوبے بنائے وہ سازش کا نشانہ بن گئے، کیونکہ اس دور میں اسٹیبلشمنٹ نے ہر وہ حربہ استعمال کیا جس سے پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں کمی لائی جائے گی۔ لیکن راجہ پرویز اشرف کو سلام پیش کرتے ہیں کہ ان کے دور میں عوام کو سستی بجلی دستیاب تھی۔ 2 سے 4 روپے کا یونٹ ہوتا تھا جو آج 40 روپے کا ہے۔ راجہ پرویز اشرف کے لگائے گئے منصوبوں سے سستی بجلی مل رہی تھی، اور اگر ان منصوبوں کو ترک نہ کیا جاتا تو آج بھی ہمیں سستی بجلی دستیاب ہوتی، لیکن یہ منصوبے بھی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی مشترکہ سازش کا نشانہ بن گئے۔ 2013 کے انتخابات میں پوری کوشش کی گئی کہ راجہ پرویز اشرف کو سیاست سے باہر کیا جائے، اور 2018 میں تو ہر طرح کی کوشش کی گئی کہ نہ صرف راجہ پرویز اشرف بلکہ ان کے خاندان کی سیاست بھی ختم کر دی جائے اور ان کے خاندان جیتی ہوئی نشستوں کے نتائج بھی تبدیل کیے گئے۔ اس سے پہلے پوری کوشش کی گئی کہ انہیں نااہل قرار دے کر انتخابی سیاست سے ہی باہر کر دیا جائے، مگر یہ سازشیں کرنے والے آج کسی کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں، جبکہ راجہ پرویز اشرف اسپیکر قومی اسمبلی ہیں۔